میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من عجل، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اور اس کا ذکر احادیث کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ چیز ہے جلد بازی۔ کسی بھی کام میں انسان کی فطرت یہ رکھی ہے اللہ نے کہ وہ ہر کام میں جلد بازی کرنا چاہتا ہے، بہت جلد کسی بھی کام کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا خلق الانسان من عجل، کہ انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا، یعنی مقصد یہ ہے کہ جلد بازی اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان اپنے لیے شر، برائی اور مصیبت کی دعا بھی اس طرح مانگتا ہے جس طریقے سے وہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ اللہ سے بجائے اس کے کہ خیر کی دعا مانگے، عافیت کی دعا مانگے، انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے اللہ سے اپنے لیے برائی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگ موت کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، موت کی تمنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اور اس کے علاوہ جو بھی بد دعائی یا جملے انسان اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ جلد باز ہونے کا مطلب کہ اس سے اس تکلیف، اس پریشانی میں صبر نہیں ہو رہا، اس صبر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بد دعا دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے غلط اور اپنی اولاد کے لیے غلط دعائیں یا بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ جلد باز نہ ہوتا، اس میں تھوڑا سا تحمل ہوتا، تھوڑی سی بردباری ہوتی، تھوڑا سا صبر ہوتا، تو کبھی بھی انسان اپنی زبان سے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا کے کلمات نہ نکالتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ تحمل اور بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی اور غیر سنجیدہ رویہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی جب کسی کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں تحمل پیدا ہو جائے، بردباری پیدا ہو جائے، سنجیدگی پیدا ہو جائے، متانت، وقار، کسی کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، اس کے نتائج کو پہلے سے سوچنا، اس کے بارے میں پہلے سے پوری منصوبہ بندی کرنا، اس منصوبہ بندی کے بعد کوئی ایکشن لینا، کوئی فیصلہ کرنا، کوئی قدم اٹھانا، اس کو کہا جاتا ہے تحمل، اسی کو کہا جاتا ہے سنجیدگی، اسی کو کہا جاتا ہے وقار۔ یہ اللہ کی نعمت ہے
اور جو اس کی ضد ہے جلد بازی یا غیر سنجیدہ رویہ، حضور نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، کہ شیطان انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ وہ جلد بازی اختیار کرے، اور جب جلد بازی انسان کرتا ہے تو اس کو اس کا رزلٹ بہت غلط ملتا ہے۔ اس نے تو جلد بازی کر کے شاید یہ کوشش کی کہ میں اس مصیبت سے جان چھڑا لوں گا، میں اس تکلیف سے جان چھڑا لوں گا، لیکن اس جلد بازی کی وجہ سے وہ اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خودکشی شریعت میں حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو جس طریقے سے خودکشی کی دنیا میں، جہنم میں بار بار اس کو اسی طریقے سے خودکشی کروائی جاتی رہے گی، ہمیشہ 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 کی زندگی میں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو، حدیث میں آتا ہے، پیٹ میں چھرا مار کر اپنے آپ کو قتل کیا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں بار بار وہ اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں چھرا گھوم کر قتل کرے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر یہ کرے گا، پھر ٹھیک ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہ یہی کرتا رہے گا۔ کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا، قیامت کے دن جہنم میں جا کر ساری زندگی یہی کام کرتا رہے گا۔ اب خودکشی کرنے والا تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مصیبت سے چھڑا لیا، میری جان چھوٹ گئی، یا میری مصیبت ختم ہو گئی، یا میری پریشانی ہلکی ہو گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا، کتنی بڑی پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، کہ یہ تو لمیٹڈ تھی، بڑی محدود تھی، کچھ عرصے کے لیے تھی، چند سالوں کے لیے تھی، چند مہینوں کے لیے تھی، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس مصیبت میں انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے، کس وجہ سے؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اس بات کی بہت تلقین فرمائی ہے، اور یہ ہمارے دور کا آج ہمیشہ سے یہ انسان کی فطرت رہی ہے، لیکن ہمارے دور میں اس جلد بازی کی وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پوری امت، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندانی نظام، ہمارے ادارے، یہ ساری چیزیں اس ایک خطرناک کام کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ہے جلد بازی۔ ہمارے خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے گھر بھی اجڑ رہے ہیں، ہماری اولادیں بھی دور ہو رہی ہیں والدین سے، اور معاشرے میں فسادات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جلد بازی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا ملاقات کرنے کے لیے، تو اس وفد کے لوگ جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے اور جیسے ہی حضور کو دیکھا تو سب نے اپنے جانور سے فوراً اترے، بس نہ کپڑے جھاڑے نہ اپنے آپ کو صاف کیا، بڑے دور کا سفر کر کے آئے تھے۔ جیسے ہی حضور پر نظر پڑی تو سارے جانوروں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر حضور کی طرف بھاگ دوڑے کہ حضور سے ہم مصافحہ کریں، حضور کی زیارت کریں۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، لیکن جب سارے لوگ اس طرح بھاگ گئے، یہ پیچھے اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی قوم کے جتنے جانور تھے، جتنی سواریاں تھی، پہلے ان سب کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا، ایک ترتیب سے کھڑا کیا، پھر اس کے بعد گئے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد ساری چیزوں کو سیٹ کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے مصافحہ کیا اور حضور کی زیارت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، الحلم والاناء، کہ تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور وہ خوبیاں بردباری اور سنجیدگی اور وقار ہیں، کہ تمہارے اندر بردباری ہے اور تمہاری شخصیت میں وقار ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے جو جلدی کی تھی وہ حضور کی زیارت کے لیے کی تھی،
حضور سے مصافحہ کرنے کے لیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور سے مصافحہ کرنے کے لیے جلدی کی تھی، لیکن اس جلدی کی وجہ سے انہوں نے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا، ان کو بے ترتیب چھوڑ دیا، رستے میں کھڑا کر کے چھوڑ دیا، اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے ساری چیزوں کو ترتیب اور سلیقے سے رکھنے کے بعد جا کے حضور کی زیارت کی۔ حضور نے ان کی تعریف کی کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب انسان کوئی کام کرے، ہم جب کوئی نیک کام کرنے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ، ساری دنیا اب ہماری خدمت کرے، اب ہم جو بھی کریں لوگ اس کو برداشت کریں، لوگ اس کو جسٹیفائی کریں کہ بس چونکہ یہ اچھا کام کر رہا ہے لہٰذا اس کے لیے سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ اب آج کے دور میں اس کی اگر آپ مثال لیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں اور آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار میں گاڑی پارک اگر کسی صحیح جگہ پہ طریقے سے جو پارکنگ ایریا ہے وہاں پہ پارک کروں گا تو شاید میری 1 رکعت نکل جائے یا 2 رکعتیں نکل جائیں یا 3 رکعتیں نکل جائیں، اور اگر میں یہی مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑی کر دوں تو مجھے جماعت مل جائے گی۔ اب یہ 2 رویے ہیں۔ اب نماز پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نماز پڑھ رہا ہوں تو شاید اللہ پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، اس لیے میرے لیے اب سب کچھ الاؤ ہے، میرے لیے سب کچھ حلال اور جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر نماز پڑھنے بھی آ رہے ہیں تو گاڑی اگر پارک کرنی ہے اس جگہ پہ پارک کریں جہاں پارکنگ کا ایریا ہے۔ آپ سے اگر 1 رکعت جاتی ہے، 2 رکعتیں جاتی ہیں، 3 رکعتیں جاتی ہیں، اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر جلدی کرنی تھی تو جلدی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر اپنے گھر سے 5 منٹ پہلے نکلے ہیں تو آپ کو 10 منٹ پہلے نکلنا چاہیے تھا، آپ کو 15 منٹ پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو جلدی کی جا رہی ہے کہ اس جلدی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے کسی کام کی شریعت کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتی۔ یہ ہے وہ جلد بازی جس کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا ثوب للصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، فلا تأتوها وانتم تسعون، تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، وأتوها وعلیکم السکینہ، اور نماز کے لیے جب آؤ ایسی حالت میں آؤ کہ تمہاری شخصیت میں وقار ہو، تمہاری شخصیت میں سنجیدگی ہو، تمہاری شخصیت میں ایک اطمینان اور ایک سکون ہو۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی رکعتیں امام کے ساتھ مل جائیں وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جتنی رکعتیں نکل جائیں اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة، اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے لیے چل کر جاتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے چل کر جا رہا ہے، اللہ کی نظر میں ایسا شخص نماز میں ہے، لہذا دوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوڑ کر جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس سے منع اس لیے کیا گیا کہ انسان اگر دوڑ کر جائے گا تو اس دوڑنے کی وجہ سے، اس جلد بازی کی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا پیر کہیں اٹک گیا، کہیں اس کو کچھ نظر نہیں آیا، کہیں پتھر کے ساتھ اس کا پیر لگ گیا، کہیں گر گیا، اب وہ تو دوڑ کر آ رہا ہے نماز کے لیے، لیکن اس جلد بازی کا اس کو نقصان ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ دوڑ کر مت آؤ نماز کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ الگ ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور نے اسے پوچھا کہ تم الگ کیوں صف میں کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اور آپ رکوع میں چلے گئے، تو میں نے کہا صف میں جا کے شامل ہوں گا تو مجھ سے رکعت نکل جائے گی، اس لیے میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا کہ نماز میں جلدی شامل ہونے کے لیے تم نے صف کا خیال کیے بغیر پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے،
جس کو ہم نے زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی ہے. اب جب نماز کے بارے میں یہ حکم ہے، نماز دین کا سب سے بڑا رکن ہے، اس سے زیادہ اہمیت کسی کام کی نہیں ہے اسلام میں. جتنی اہمیت نماز کی ہے کسی کام کی نہیں ہے. جب نماز کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اطمینان، سنجیدگی، وقار کے ساتھ یہ کام کرو، تو زندگی کے اور کاموں میں ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہوگا، شریعت کی ہمیں کیا تعلیم ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک تم جلد بازی نہ کرو. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا یقول العبد قد دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء. دعا میں جلد بازی کا یہ مطلب کہ انسان یہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی، میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعائیں میں قبول نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دعا کے اندر اگر جلد بازی کی جائے یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. دعا کی قبولیت کی بہت ساری شرائط ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں اور دعا مانگنے میں جلدی نہ کی جائے. ہم اگر آج اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنے مزاجوں کو دیکھیں، تو ہم میں سے آج ہر شخص اس مسئلے میں مبتلا ہے. ہر آدمی کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے ادعونی استجب لکم، میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اب اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم میں سے ہر شخص کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعا میں قبول نہیں کرتا. اس لیے اپنے مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. کوئی شخص اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے. فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو. واجملوا فی الطلب، اور رزق مانگنے میں، رزق کی طلب میں، کاروبار میں، نوکری میں اعتدال سے، میانہ روی سے کام لو. اپنے آپ کو دنیا کے لیے پاگل مت بناؤ. اجملوا فی الطلب، اعتدال سے دنیا کو طلب کرو. وتوکلوا علیہ، اور اللہ پر توکل کرو. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیت اللہ، اور رزق کا تاخیر سے تمہارے پاس پہنچنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم رزق تلاش کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنا شروع کر دو. اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی اطاعت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب انسان حرام کیوں کھاتا ہے، حرام میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ کہ وہ دیکھتا ہے مجھے حلال رزق کمانے کے لیے موقع نہیں مل رہا، یا حلال رزق کم مل رہا ہے، یا اس میں مشکلات ہو رہی ہیں، اور اس کو جلدی چاہیے ہوتا ہے اور زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ حلال کا رستہ چھوڑ کر حرام کے رستے پر چل پڑتا ہے. اب یہ جو حرام کے رستے پر وہ چلا ہے وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے چلا ہے. اگر وہ صبر کرتا، تحمل اس میں ہوتا، سنجیدگی، بردباری ہوتی، وہ صبر کرتا، قناعت کرتا. اب جلد بازی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے نتیجے سے نا آشنا ہوتا ہے. اس کا جو رزلٹ ہے، آخر میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا، جو اس سے حاصل ہونے والی صورتحال ہوگی، اس کو انسان فراموش کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے بعد میں جب وہ برا نتیجہ نکلتا ہے، جب وہ برا رزلٹ نکلتا ہے، تو پھر وہ پریشان بھی ہوتا ہے، پھر سر بھی پیٹتا رہتا ہے، لیکن اس وقت اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں ان ساری احادیث کی روشنی میں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. اور آج کل اس کے عام ہونے کی چند وجوہات ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. جس چیز نے ہمیں پچھلے لوگوں سے بھی کچھ زیادہ جلد باز بنا دیا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز ہے جدید ٹیکنالوجی.
جدید ٹیکنالوجی کے بہت سارے فوائد ہیں, اس کے بہت سارے مثبت استعمالات ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے مزاجوں میں بہت جلد بازی پیدا ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کی پہلے سپیڈ کم ہوتی تھی, پھر زیادہ ہوئی, پھر اور زیادہ ہوئی, اب 4G سپیڈ والا انٹرنیٹ چل رہا ہے کہ جس میں آپ کو کسی چیز کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا, جو چیز آپ کو چاہیے آپ لکھیں, آپ صرف کلک کریں اور جو اس کا ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. سیکنڈز کے اندر آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو انٹرنیٹ نکال کے دے دیتا ہے, اتنا ایڈوانس ہو گیا انٹرنیٹ. موبائل لے لیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے نئے ماڈل کے موبائل آ رہے ہیں, کمپیوٹر آ رہے ہیں, نئی نئی مشینری آ رہی ہے, جدید ٹیکنالوجی ہر چیز میں جدت لا رہی ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو کام بہت دیر سے ہوتے تھے وہ جلدی ہونا شروع ہو گئے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز موبائل میں نہیں مل رہی, آپ کو کوئی چیز کمپیوٹر میں نہیں مل رہی, تو اس میں آپ کے پاس سرچ کا آپشن ہوتا ہے, آپ جا کے لکھیں, کمپیوٹر آپ کو نکال کے دے دیتا ہے, موبائل آپ کو نکال کے دے دیتا ہے کہ آپ کی یہ فائل فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. اب اسی چیز کو ہم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے گھر کی زندگی میں, اپنے معاشرے کی زندگی میں. وہ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ گھر میں آپ نے کوئی فائل رکھی, کوئی کتاب رکھی, ابھی وہ آپ کو مل نہیں رہی, آپ نے بیوی کو کہا بھائی وہ کتاب مجھے لا کے دو, اب بیوی گئی, وہ ڈھونڈ رہی ہے کتاب, الماری اس نے کھولی, اس کو نہیں ملی, دوسری الماری کھولی, نہیں ملی, اس نے دراز کھولا, اس میں نہیں ملی, اب وہ ڈھونڈ رہی ہے. اور ادھر جو میاں صاحب ہے, جو شوہر صاحب ہے, اس کو غصے پہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ 10 منٹ ہو گئے ابھی تک اس کو کتاب نہیں ملی. یہ غصہ اس کو کیوں چڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا اتنا عادی ہو چکا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح گوگل مجھے سیکنڈز کے اندر ریزلٹ دیتا ہے, اسی طرح اتنے ہی سیکنڈز میں میری بیوی بھی مجھے ریزلٹ دے. جب میں نے اس کو کہا مجھے کتاب لا کے دو تو 5 سیکنڈ میں کتاب میرے سامنے ہونی چاہیے, اور جب نہیں ہوتی تو پھر لڑائی ہوتی ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے, پھر فسادات ہوتے ہیں, پھر طلاق ہوتی ہے, پھر گھر اجڑتے ہیں, پھر خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اب اگر اس شوہر کے مزاج میں کچھ تحمل, کچھ بردباری ہوتی تو وہ صبر کرتا کہ یہ انسان ہے, یہ کمپیوٹر نہیں ہے, اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا, جو چیز جہاں رکھی ہے اس کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, ہر چیز کے حساب سے اس کو کوئی بھی وقت لگ سکتا ہے, لیکن وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل چکی ہے. اب اس جلد بازی کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں. گھروں میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں یہ بہت بڑا سبب بن چکا ہے اس وقت, جلد بازی. جب بھی آپ دیکھیں نا, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہی مسئلہ پوچھتا ہے کہ بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں, اب مفتی صاحب بتاؤ اس کا حل کیا ہے؟ بھائی 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی اجازت تمہیں دی کس نے تھی؟ شریعت نے تو اس سے منع کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ مت دو, اور ہمارے ہاں کوئی 3 سے کم پہ رکتا نہیں ہے, اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر مفتی صاحب کو کہتا ہے کہ ابھی کوئی راستہ نکالو. مفتی صاحب کہاں سے راستہ نکالے گا؟ مفتی صاحب کے ابا کا دین ہے, آپ کو راستہ نکال کے دے گا اس سے کوئی؟ مفتی صاحب تو وہ بتائے گا جو قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ ہمارے ہاں روڈ پر دیکھ لیں, اگر ایک گاڑی دوسری گاڑی سے 1 سیکنڈ اگر روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں جو پیچھے سے ہارنز کی بارش ہوتی ہے, وہ آگے والا بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ میں ادھر ہٹوں, یہاں ہٹوں گا تو یہاں سے کوئی مارے گا, یہاں ہٹوں گا تو یہاں سے کوئی مارے گا. اور کتنے ایکسیڈنٹ ہمارے یہاں اس وجہ سے ہوتے ہیں. خصوصاً آپ جو بڑے روڈ ہیں, سپر ہائی وے, اس روڈ پہ آپ کبھی جائیں, کبھی کوئی موٹر سائیکل والا جا رہا ہو تو پیچھے سے بس والا, کوئی ڈمپر والا آئے گا, اتنی تیز آواز میں وہ پریشر ہارن بجائے گا کہ اس کی پوری موٹر سائیکل ہل جائے گی, گاڑی والا پورا ہل کے رہ جائے گا کہ میں کیا کروں. اتنا اس کو صبر نہیں, اتنا اس کو تحمل نہیں کہ اس چیز کو دیکھے کہ بھائی میں یہ کیا کر رہا ہوں, اس کا ریزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا. اسی طرح ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں, ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے, کھانا پینا ہمارا ابھی تو فاسٹ فوڈ کا دور ہے. فاسٹ فوڈ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ چلتے پھرتے کھاؤ, برگر اٹھایا ہاتھ میں پکڑا, کام بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ برگر بھی کھا رہے ہیں. کوئی بھی فاسٹ فوڈ اٹھایا اور کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں. اس کھانے کے ہمارے جسم پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جب آپ اتنی جلدی میں کھانا کھائیں گے وہ آپ کو ہضم ہوگا, جب ہضم نہیں ہوگا تو بیماریاں کتنی پیدا کرے گا.
اور جب بیماریاں پیدا ہوں گی تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. جادو تو ہم نے اپنے آپ پر خود کیا ہے. کھانے کے لیے وقت نہیں, بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں, عبادت کے لیے وقت نہیں, نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں, اپنے آپ کو مشین بنا دیا ہے. ہر چیز کا رزلٹ ہمیں سیکنڈز میں چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, کہ انسان بہت جلد باز ہے, بہت جلد اس کو نتیجہ چاہیے. اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل دخل ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو نیوز چینلز ہیں, بریکنگ نیوز کا ایک کلچر, بریکنگ نیوز کا ایک رواج چل پڑا ہے. ہر نیوز چینل کو اس بات کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ یہ خبر میں بریک کروں, یہ نیوز سب سے پہلے میرے چینل پہ آنی چاہیے. اس کے لیے وہ کچھ بھی جھوٹ بول دے, کسی کو کتنا ہی پریشان کر دے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. یہ مصیبت میں ان کو کس چیز نے ڈالا ہے؟ جلد بازی نے ڈالا ہے. اگر وہ 10 منٹ انتظار کر لیتے, 10 منٹ انتظار کر لیتے, تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر کیا ہے کیا نہیں ہے. اب کہیں کسی کا ٹائر پھٹے گا تو یہاں پر بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جائے گی کہ فلاں علاقے میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. اب 10 بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا اس علاقے میں کام کرتا ہے, میرا بھائی وہاں کام کرتا ہے, وہاں میرا چچا رہتا ہے, میرا بھائی رہتا ہے, پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا. 10 منٹ بعد خبر آتی ہے کہ وہ کوئی ٹائر برسٹ ہوا تھا وہاں پر. ہم لوگوں کو یعنی خود ان کو انزائٹی میں, ڈپریشن میں, اور پتہ نہیں نہ جانے کس کس نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو. اور ابھی سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا پہ ہر آدمی کو اس چیز کا چسکا پڑ گیا. پہلے نیوز چینل کو ہم روتے تھے, اب تو ہر آدمی اس چکر میں کہ میں کوئی ایسی خبر بریک کروں جس پہ مجھے کوئی لائکس زیادہ ملیں, کمنٹس زیادہ ملیں, وہ میری پوسٹ شیئر زیادہ ہو, اس کے لیے کچھ بھی کر دیں. اب یہ پچھلے جمعے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر جو حملہ کیا گیا نیپا چورنگی کے پاس, اللہ تعالیٰ نے اپنی شان سے ان کی حفاظت فرمائی. بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے, ان کے 2 گارڈ اس میں شہید ہو گئے, 2 ڈرائیور ان کے زخمی ہو گئے, ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی. اب یہاں حملہ ہوا اور اس کے بعد فیس بک پر لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا, مفتی تقی عثمانی پر شدید حملہ ہوا, وہ شدید زخمی ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں فلاں فلاں. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت کو ایک گولی بھی نہیں لگی, حملہ ہوا تھا, لیکن یہ جو خبریں پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ زخمی ہو گئے, اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی, کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی ہوگی. ایک شخص اسپین سے ٹکٹ کروا کر صرف اس لیے آیا کہ میں حضرت سے ملاقات کروں, ان کو دیکھوں ان کی صحت کیسی ہے. وہ اسپین سے آیا ٹکٹ کروا کے, حضرت سے ملاقات کی ہے اور دوبارہ وہیں سے ایئرپورٹ گیا, دوبارہ اسپین. اتنی لوگوں کو محبت ہے, اب ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس شخص کو. یہ کوئی مذاق ہے, لیکن ہم اپنی اس بریکنگ نیوز کے کلچر سے باہر نہیں آ پا رہے, اس مصیبت سے ہم نہیں نکل پا رہے. بس ہر چیز میں جلد بازی, ہر چیز میں جلد بازی. ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر کی زندگی کو بھی دیکھیں, معاشرے کی زندگی کو بھی دیکھیں. کمپنی میں ذرا سا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, اگلے دن بندہ آئے گا کہے گا میں نے کمپنی سے ریزائن کر دیا, پھر 6 مہینے پھرتا رہے گا, کہے گا مجھے نوکری نہیں مل رہی, مجھے جاب نہیں مل رہی, مجھے نوکری تلاش کر کے دو, جاب تلاش کر کے دو. بھائی تمہیں کیا جلدی تھی جو 10 دن کے اندر وہاں سے ریزائن دے کر واپس آ گئے؟ کچھ سوچتے, کچھ سمجھتے, کچھ فیصلہ کرنے کے لیے کچھ منصوبہ بندی کرتے کہ میرے اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا. ریزائن تو آپ نے کر دیا, اب 6 مہینے تک پریشان, اس کی وجہ سے جو اس کو پریشانی ہو رہی ہے, یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ہر کام کو کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں, اس کی پلاننگ کریں, اس کی منصوبہ بندی کریں, اس کے بعد سوچیں اس کام کے نتائج کیا ہوں گے, اس کے عواقب کیا ہوں گے, میرے کرنے کے بعد آگے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. آپ کو اطمینان ہے کہ ہاں میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے, سب کچھ ہونے کے بعد اس کا یہ رزلٹ نکلے گا, پھر مزید تاخیر نہ کریں. شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. پہلے مشورہ کر لیں, استخارہ کر لیں, استشارہ کر لیں, جب ساری چیزیں کر لیں, اذا عزمت, جب عزم کر لیا, فتوکل علی اللہ, پھر اس میں دیر نہ کریں. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل, کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے
اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ بردباری، تحمل اور سنجیدگی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم شیطان کے آلہ کار نہ بنیں، بلکہ اللہ کی اس نعمت کے مستحق بننے کی کوشش کریں کہ ہمارے مزاجوں میں بھی تحمل اور بردباری پیدا ہو۔ اس سے ہماری دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔